محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کے بہت بڑی دولت سے نوازا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ختم نبوت والی کام کو دے کر دنیا میں بھیجا ہے، اور اس کا انجام اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے سے ہم کو وہ عطیہ ملے گا جو دنیا میں تم کبھی نہیں دیکھے ہوگے، یعنی جنت ملے گی، حوریں ملیں گے، ہر پل، ہر نہر، ہر چیز سے آراستہ ہوگا۔ جنت کے باغوں کو دیکھیں گے، جنت کے حوروں کو دیکھیں گے، جنت کے پھلوں کو دیکھیں گے، اور ان کا ذائقہ، ان چیزوں کے نظارہ جتنا بھی دیکھے، آخری میں ہم خواہش رکھیں گے اے اللہ آپ کے دیدار کی ہم تمنا کرتے ہیں۔ آخری میں وہی بچے گا، اللہ کی دیدار کے انتظار میں رہیں گے۔ سامعین و ناظرین، اسلام کی تاریخ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے غار ہیرے میں نبوت ملنے کے وقت اتنا قریب ہوتا گیا، اتنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی کو زیادہ پسند کرنے لگے۔ سب سے الگ ہو کر اکیلا رہنے سے آپ کو بڑا سکون ملتا ہے۔ آپ اکثر کھانے پینے کا سامان لے کر کئی دن تک مکے سے دور جا کر ہیرا نامی پہاڑ کے گارے میں بیٹھ جاتے، اور ابراہیمی طریقہ اور اپنے پاکیزہ و فطرت کی رہنمائی سے اللہ کی عبادت اور ذکر میں مشغول رہتے تھے، اللہ کی قدرت میں غور فکر کرتے رہتے تھے، اور قوم کی بری حالت کو دیکھ کر بہت غم زدہ رہتے تھے۔ جب تک کھانا ختم نہیں ہوتا، جب تک گھر واپس نہیں ہوتے، جب مکے کی وادیوں سے گزرتے تو رخصت اور گزرتے تو درختوں اور پتھروں سے سلام کرنے کی آواز آتی۔ آپ دائیں آگے پیچھے مڑ کر دیکھتے، اور درخت پتھروں کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس زمانے میں آپ کو ایسا خوب نظر آنے لگے کہ رات میں جو کچھ دیکھتے وہی دن میں ظاہر ہوتا تھا۔ یہی سلسلہ چلتا رہا کہ نبوت کی گھڑی آ پہنچی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ 40 سال کی عمر میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ لوگوں سے جب بھی گفتگو کرتے تو کم گفتگو کریں، زیادہ گفتگو نہ کرے، لمبی چوڑی ایڑی چوڑی باتیں نہ کرے، اس میں زیادہ سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ کم بات کرے، مختصر بات کرے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا۔ محترم سامعین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ دینار جسے تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور ایک وہ دینار جسے تم نے کسی غلام کے آزادی کرنے میں خرچ کیا، اور ایک وہ دینار جو تم نے کسی غریب کو صدقہ کیا، اور ایک وہ دینار جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا، تو ان میں سے اس دینار کا اجر و ثواب سب سے زیادہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ دوستو، سب سے پہلے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا چاہیے، اس کے بعد میں سے دیگر لوگوں پر، یعنی اپنے خاندان والے جو غریب ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، ان لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ اس میں سے زیادہ ثواب اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا۔ اسی طرح بد نصیب کی پہچان کیا ہے؟ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں بد نصیب کی پہچان ہیں، غور سے سنیے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ نمبر 1، آنکھوں کا خشک ہونا، کہ اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے۔ نمبر 2، دل کا سخت ہونا،
کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑے۔ نمبر 3، امیدوں کا لمبا ہونا، دنیا کا حرص و لالچ ہونا۔ دوستو، یہ بد نصیب کی پہچان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بد نصیبی سے بچائے، آمین ثم آمین۔ جنت والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا انعام دے گا، ذرا تو دیکھیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنتی لوگ جنت میں سلام کے علاوہ وہ کوئی بیکار و بیہودے باتیں نہیں سنیں گے نہ کریں گے، اور جنت میں صبح و شام ان کو کھانا وغیرہ سے ملے گا۔ یہی وہ جنت ہے جس کا نام سنتے ہی کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں، وہ ہے خدا اللہ تعالیٰ رب العزت۔ جس نے اللہ سے ڈرتا ہے اس کو ضرور بے ضرور جنت نصیب عطا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، صدقہ دینا تو نفل ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، اور جو شخص زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ طبرانی۔ دوستو، اس سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے تو جس کے پاس استطاعت ہو زکوٰۃ ادا کرنے کا تو اس کو ادا کریں، ورنہ استطاعت کے باوجود اس نے صرف نماز پڑھ لیا، زکوٰۃ ادا نہ کیا تو اس کی نماز ہی نہیں، اس کا اللہ سے کوئی ڈر ہی نہیں بولے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، کمنٹ، شیئر، نئے لوگوں تو ضرور سبسکرائب کر کے سپورٹ کرے۔ میں اچھے ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔